ملک کو تو خلیفہ بناتا ہے جیسا بادشاہ گورنر خلیفہ بناتے ہیں. کیوں؟ اس کی ذات میں نقصان ہے. وہ تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوگا تو اسے کیا پتہ ہے لاہور کا، تو یہاں گورنر بنا دیا خلیفہ. اسے سندھ کا پتہ نہیں ہے تو سندھ میں خلیفہ بنایا. تو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے جبکہ اصل میں ذاتی نقصان ہو، اور کبھی خلیفہ بنایا جا سکتا ہے کام میں جبکہ اصل کو نقصان عارض ہوا. جیسے کہ امام نماز پڑھتا ہے اور نماز میں وہ اس کو حدث لائق ہو گئی، بے وضوئی لائق ہو گئی تو خلیفہ بنا دے. اس کو نقصان عارضی کہتے ہیں. تو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے یا اصل میں نقصان ہے یا عارضی نقصان ہے، اور اللہ دونوں سے پاک ہے. اللہ کے ذات میں نقصان نہیں ہے کہ وہ تکتا ہے معاذ اللہ، اور وہ عالم نہیں ہو سکتا معاذ اللہ، تو اس کی ذات میں نقصان نہیں ہے تو اس کو خلیفہ کی کیا ضرورت ہے. ویسا ہی اللہ کو عارضی نقصان نہیں آتا ہے تو خلیفہ نہیں بناتا. خلیفہ تو یا ذات میں اصل نقصان ہو یا عارضی ہو، اور اللہ میں نقصان ذاتی نہیں عارضی نہیں ہے. تو اس خلیفہ کا کیا معنی؟ اصل کے یہ باب ہے خلفہ یخلفوں سے، اور خلیفتن فعیلتن وزن ہے. فعیلتن وزن بمانے فاعل و بمانے مفعول آتا ہے. تو اس کا معنی ہے، یاد رکھ اللہ نے فرمایا فرشتوں کو میں بناتا ہوں زمین میں اے قوم جو ایک دوسرے کے خلیفہ ہوتے جائیں گے. یخلف بعضهم بعضا، یہ معنی ہے. فرشتے تو نہیں مرتے جلتے، اور جنات تو مردود ہو چکے تھے. تو میں ایسا قوم دنیا میں پیدا کرتا ہوں کہ وہ جلتی جلتی جائیں گے اور ایک دوسرا ان کا خلیفہ ہوگا. خلیفتن بمعنی مخلوق. میں دنیا میں ایسا قوم پیدا کرتا ہوں. بعض نے خلیفہ کا معنی نائب کیا، توحید کا جڑ کاٹ دیا اس نے. اللہ نے فرمایا میں نائب بناتا ہوں. جگہ تو نائب میں ہے. جب آپ نے خلیفہ کا معنی نائب کر دیا تو آپ نے تو توحید کا جڑ کاٹ لیا. اور بعض خلیفہ کہتے ہیں نائب. ہم کہتے ہیں یہ باب ہیں خلفاء یخلفوں سے، بمانے ایک دوسرے کے پیچھے آنا. ایسا قوم پیدا کرتا ہوں جو جلدی جلدی سے ایک قوم جائے گی اور دوسرا ان کا قائم مقام ہوگا. میں ایسا قوم بناتا ہوں. سورۃ فاطر آیت 39 12 22 میں دیکھو. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جو بنائے تم کو ایک دوسرے کے قائم مقام. خلائف فی الارض جعلکم، وہ صاف معنی ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو بنایا ایک دوسرے کے قائم مقام. باپ مر گیا بیٹا رہ گیا، اور بیٹا مر گیا نواسا آ گیا. ایسا ہی سورۃ اعراف میں لفظ ہے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، میرا قائم مقام ہو جاؤ، میں جاتا ہوں نگہداشت کرو میری. تو خلیفہ کا مطلب ہے کہ وہ قوم کی اللہ کہیں گیا ہے معاذ اللہ غافل ہوا ہے، اور اللہ اپنے لیے خلیفہ بناتا ہے. نہیں مانا نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بناتا ہوں پیدا کرتا ہوں دنیا میں ایک قوم کو جو ایک دوسرے کے خلیفے ہو جائیں گے. ویسے ہی سورۃ انعام جب ختم ہوتی ہے پارہ 8 سورۃ انعام کی آخری آیت وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جعلکم خلائف فی الارض، اللہ نے بنایا تم کو قائم مقام میں ایک دوسرے کے، تم ایک دوسرے کے قائم مقام ہو گئے ہو. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جعلکم خلائف فی الارض. اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو قائم مقام بنایا اوروں کے.
تو خلائفہ صفت قوم کی، میں ایسا مخلوق بیان پیدا کرتا ہوں جو پہلے جائیں گے اور ان کے قائم مقام ہوں گے. باپ گیا بچہ قائم مقام ہو گیا، بچہ گیا نواسا قائم مقام ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ میرے خلیفے ہیں اور میرے قائم مقام ہیں. بعضوں نے خلیفہ بنایا اللہ کا اور بعضوں نے خلیفہ کا معنی کیا نائب کا. باپ خلفہ پیچھے رہنا، جیسا صورت اعراف آیت 169 فخلف من بعدهم خلف، رہ گئے جانشین ہو گئے بعضوں کے پہلے چلے گئے اور بعض ویسے ہی صورت یونس میں ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون، ہم نے تم کو پہلوں کے جانشین بنائے، پہلے چلے گئے تو ہم نے تم کو ان کے قائم مقام رکھ لیے کہ باپ تمہارا موحد تھا، اب بھی صاحبزادہ کیا کرتا ہے. باپ حق کا تابع تھا اور اب بھی اس کے اولاد کیا کرتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون، ہم دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو. تو خلائف فی الارض ہم نے خلیفے بنائے، یہ نہیں کہ میرے خلیفے ہیں. پہلا گیا اور بعد میں جو آئے تو ہم نے ان کے قائم مقام بنا دیے لوگوں کو. لوگوں نے خواہ جنجال بنایا، یہاں بعض نے نائب کر دیا، توحید کا جڑ اس نے کاٹ دیا. بعض نے خلیفۃ اللہ کے دیا، توحید کا جڑ کاٹ دیا. یہ قرآن کا معنی ہے. ہاں اللہ کا قائم مقام نہیں ہے. پہلے دلائل عقلی لائے تھے اور 32 نمبر آیات میں دلیل نقلی فرشتوں کا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے بھی کہتے ہیں سب کچھ تمہیں معلوم ہے ہمیں نہیں ہے. ہم نے آدم کو کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں خلاف ہے کہاں تھا؟ لوگوں نے جنجال بنایا ہے آسمان میں تھا. آسمان میں کب گیا آدم؟ پیدا زمین میں تو پھر آسمان میں گیا. پھر کہتے ہیں جنت خود، ارے بھائی اس جنت سے نکلنا ہے، وہاں تو داخل ہو جائے پھر اس سے خارج نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قرآن نے تفصیل نہیں کیا، ضرورت نہیں ہے تفصیل کی. ایک باغ تھا اور یہ صحیح مطلب ہے، ایک باغ تھا، اس کے بیان سے فائدہ نہیں ہے. قرآن نے جو بیان نہیں کیا اس کے بیان سے فائدہ نہیں تھا. اور ہم نے فرشتوں کا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ تو عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی جائز ہے. عبادت تو اول وقت سے ناجائز ہے. تو اللہ نے شرک عمل کیا؟ نہیں. سجدہ ان کا کیا تھا التعظیم بالاکف. ابن عربی اپنی کتاب احکام القرآن میں ذکر کرتے ہیں سجدہ کیا تھا تعظیم تھا، سلام کا سلام العاجم، جیسا عجم سلام کرتے ہیں ایسا ہی. اور بعض کہتے ہیں سجدہ کا مطلب انخنا، جیسا کہ غنود کرتے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں سجدہ کیا تھا ایسا سلام کرنا، تابعدار. سجدہ کیا ہے مراد اس سے تابعداری، یہ نہیں کہ زمین پر رکھ لیا. اور اگر رکھ جاتا تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادتی نہیں تھا. تعظیم اور عبادتی میں فرق ہے. تعظیم یہ ہے کہ میں اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، اور عبادت یہ ہے کہ میں اس کو حاجت روا سمجھتا ہوں. تو سجدہ عبادتاً ہمیشہ حرام ہے، اور سجدہ تعظیمی جائز تھا، ابھی بند ہو گیا کیونکہ یہ عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو یا سجدہ تعظیمی تھا، یا سجدہ کا مطلب انحنا جھکنا، یا سجدہ کا مطلب ہاتھ رکھنا. مسجد خیف میں حج میں گیا تھا سن 38 میں، مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم مجھے مل گئے. میں نے ان سے قرآن پڑھا ہے، 1 سال میں رہ چکا ہوں ان سے. میں نے مولانا سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ سکھ تھے اور مسلمان ہو گئے ہیں، کیوں آپ مسلمان ہو گئے؟ مولانا تو بڑے جوشیلی تھے اور ان کا چہرہ ایسا تھا کہ کوئی ان کے سامنے نہیں بول سکتا تھا.
کوئی عالم کی طاقت کسی کی طاقت نہیں تھی کہ ان کے سامنے بات کہیں. اور ان کا ایسا تھا. میرا مشفق استاذ تھا تو ہنسنے لگا اور مجھ سے کہا تم بڑے شریر ہو, آج تک کسی کی ضرورت نہیں ہو سکی کہ مجھ سے سوال کرے, تم نے سوال کیا مجھ پر. پھر فرمانے لگے میں چھوٹا لڑکا تھا اور غازی خان میں میرا ماموں انسپکٹر انچارج تھا. میں 3 بچہ تھا, 14 سال کی عمر تھی. میں ایک رات بازار میں آیا, ہجوم تھی, ایک طرف پنڈت جی بیٹھے ہیں, دوسری طرف ملا جی, اور پنچایتی ساری سی 4 بیٹھے ہیں کرسیوں پر, لوگ تماشا کرتے ہیں. مناظرہ شروع ہے. میں چونکہ لڑکا تھا میں اندر داخل ہوا. میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ آپ کا دین باطل ہے, ہاتھ سے بناتے ہو اور پھر اس کا سجدہ کرتے ہو, ایسا غلط دین. پنڈت جی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا تم بھی ہاتھ سے دفناتے ہو اور پھر سجدہ کرتے ہو. پھر مولوی صاحب اٹھ گیا, اس نے کہا یہ ہمارے جاہل کرتے ہیں, ہماری دین میں نہیں ہے اور تمہاری دین میں ہے کہ بت کی عبادت کرو, یہ ہمارے جاہل کرتے ہیں. پنڈت جی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا تم خانہ کعبے کو سجدہ کرتے ہو اور تمہاری دین میں ہے, مٹی کی دیوار ہے, مٹی کی گھر ہے اور تم اس کو سجدہ کرتے ہو. مولوی صاحب کھڑا ہو گیا, ہم اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں, اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے ہیں. ایک مسجود الیہ ہے اور دوسرا مسجود لہو ہے. خانہ کعبہ ہمارا مسجود لہو نہیں, اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے, ہم اس طرف منہ کرتے ہیں, دیوار کی سجدہ نہیں کرتے, اور تم بت کس لیے سجدہ کرتے ہو. پنڈت جی لاجواب ہو گیا. پنچایت نے فیصلہ دیا کہ مولوی صاحب جیت گئے. اس وقت سے میرے دل میں ایمان جم گیا اور میں نے کلمہ پڑھ لی اور میں خفیہ نماز پڑھتا تھا. چند دن میں نے خفیہ نمازی پڑھی اور پھر میں بھاگ گیا, سندھ چلا گیا اور وہاں میں نے دین سیکھی. تو سجدے کا بعض لوگ کہتے ہیں مولانا کمیونزم کی طرف مائل تھے, حالانکہ مولانا نہایت صوفی تھے, متدین تھے. مولانا کا فلسفہ یہی تھا کہ مولوی لوگ جب انگریزی نہ پڑھے اور انگریزی خان جب علوم اسلامیہ نہ پڑھے تو ہندوستان آزاد نہیں ہو سکتا, اور نہ ان کا انتظام کوئی چلا سکتا ہے. مولوی بھی نہیں چلا سکتے, انگریز بھی نہیں چلا سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم خلق تعلیم کر لیں, انگریزی بھی پڑھیں اور علوم اسلامیہ بھی پڑھیں, تاکہ دونوں ممزوج ہو جائے تو انشاءاللہ ہم انگریز کا مقابلہ کریں گے. ان کا یہی فلسفہ تھا. اس واسطے لوگ ان کو کمیونسٹ کہتے ہیں. بعض باطل پرست انہوں نے مولانا کو دیکھا نہیں ہے. پاکستان میں تو ان کا کوئی شاگرد نہیں ہے جس نے پورا قرآن ان سے پڑھا ہو. میں دعوی سے کہتا ہوں, سن 38-39 میں ان کے پاس رہ چکا ہوں مکہ معظمی میں, اور جب وہ پاکستان پہ تشریف لائے تھے, جب سندھ یونیورسٹی تیار ہو گئی اور انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ آ سکتے ہیں, کیوں انگریزوں کا بھاگی تھے. تو پاکستان میں تو ایک جگہ وہ ہفتہ بھر رہ نہیں ہے. درخواست مجھ سے مل گیا تھا. میں نے ان سے پوچھا آپ نے قرآن کس سے پڑھی ہے؟ میں نے کہا, اس نے کہا مولانا حسین صاحب سے. میں نے کہا نہیں, تم نہیں آئے ہو. میں 5 سال ان کے پاس رہ چکا ہوں, تم نہیں آئے ہو. اس نے کہا ایک 2 راتیں میں نے کی ہے. میں نے کہا 2 راتوں میں کیا آپ نے سیکھا ہے؟ پھر کہنے لگا میں نے مولانا عبید اللہ سنگھ سے. میں نے کہا نہیں, آپ عرب میں گئی نہیں, اور ہندوستان میں ان کو موقع نہیں تھا, پاکستان نہیں بنا ہوا تھا. اس نے کہا دینپور میں 2-3 درسے سنے. میں نے کہا پھر نہیں پڑھا نہیں کسی سے, جھوٹ کیوں بولتے ہو کہ میں مفسر قرآن ہوں. پھر کہنے لگا ہاں, آپ میرا نام لیا, مجھے پہچانا تو مجھے کہنا کہ ہاں واقعی آپ کہہ سکتے ہیں. تو فرض جدو کا مطلب یہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے اسألک بحق محمد ان تغفر لی. یہ حدیث مستدرک حاکم نے ذکر کی ہے, مگر وہ حدیث کی روایت سب جھوٹے ہیں. لما اقترف آدم الخطیۃ قال رب اسألک بحق محمد ان تغفر لی, فقال الله يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ فقال آدم يا رب لما خلقتني بيدك فرفعت رأسي فرأيت مكتوبا على قوام العرش
لا الہ الا اللہ محمد اللہ فعلمت انک لم تزف الى اسمک الا احب الخلق الیک فقال اللہ صدقت یا آدم ادعونی بحق محمد ولولا محمد لما خلقت السماوات والارض. یہ حدیث تھی. یہ حدیث اس کے روایت ہیں جھوٹے اور یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھ لی. نہیں، کلمات وہ ذکر ہیں جو قرآن نے ذکر کیے. سورۃ اعراف آیت نمبر 23. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ الفاظ پڑھے تھے. تو قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ چھوڑتے ہو. اور حاکم شیعہ بھی ہیں، مصنف شیعہ بھی ہیں، اس میں شیعت بھی ہیں. ایک دفعہ میں آیا تھا حدیث نے حاکم کا کتاب علوم الحدیث، وہ مجھے ایک اہل حدیث نے بتلایا کہ دیکھ کوئی کتاب اچھی ہے. میں نے کہا بہت اچھا ہے. اس نے کہا اس پر اعتراض ہے. میں نے کہا سب تو ٹھیک نہیں ہے، غلطی بھی ہیں. اس نے کہا اب اس وقت غلط کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ پر اس نے جرح کیا ہے. علوم الحدیث میں حاکم نے امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہا ہے. میں نے کہا آپ مانتے ہیں اس کتاب سب کو کہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے صفحہ الٹ کر دیا اور میں نے نکال دیا ایک حدیث دے. میں نے کہا اس حدیث کو پڑھ لو. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا. تو حاکم کہتا ہے انبیاء بھیجے گئے تھے. عَلَىٰ مَا بُعِثُوا، کس چیز پر بھیج گئے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب اس پر بھیجے گئے تھے کہ لوگوں سے کہے العلی ولی اللہ. میں نے کہا اس حدیث کو مانتے ہیں؟ قال بُعِثُوا عَلَىٰ وِلَایَتِکَ یا علی. میں نے اس حدیث کو مانتے ہو؟ وہ دیکھتا رہا. مشرکان کی کتاب تم نے کب مطالعہ کیا ہے؟ میں نے کہا اب بھی علی پر الزام آتا ہے تو تم اس علوم الحدیث کو مانتے ہو؟ کتاب میں غلطیاں بھی ہیں، ٹھیک بھی ہیں. بعض یہ لوگوں نے بس حدیث گھڑ لی، حدیث بیان کیا. حدیث غلط ہے. میری کتاب البصائر میں اس پر مفصل بیان ہے. ایک حصہ ختم ہو گیا. اس حصے میں 3 فرقوں کے حالات تھے اور پھر اصل مقصد توحید کا تھا. اس پر دلائل عقلی اور اس پر 4 نعمتیں وہ ختم ہو گئے. اب بھی خطاب خاص. قاعدہ یہ ہے کہ انسان پہلا عام خطاب کرتے او لوگوں مان لو اس مسئلے کو. پھر جب آگے جاتا ہے تو پھر خطاب خاص کرتا ہے او لوگوں اگر تم نہیں مانتے ہو، او مولوی تم تو مان لو. ویسے ہی پہلا خطاب تھا عام. اب بھی خطاب خاص شروع ہو گیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اگر اور لوگ توحید نہیں مانتے ہیں تو بنی اسرائیل ہو تم تو مان لو. بنی اسرائیل کی 3 صفات بیان کرتے ہیں: تحریف اور دین کو بگاڑنا. تحریف صحیح معنی چھوڑنا اور غلط معنی لینا، اور دین کو بیچنا. اس کو دین کو بیچنا کہتے ہیں زکوٰۃ غنی پر نہیں ہوتا ہے مگر مدرس مولی پر ہوتا ہے. اس کو تحریف کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل کی 3 صفاتیں یہاں ذکر ہے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. دین کو مت بیچو. اشترا بمانے پسند ہونا، بیچنا نہیں ہے. کبھی کبھی لفظ ذکر ہوتا ہے، مراد اس کا جز لیا جاتا ہے، کل معنی تو ہو سکتا نہیں. اشترا میں 2 چیزیں ہیں، دینا اور لینا، اور جس کو لینا اس کو پسند کرنا. تو یہاں ایک معنی لیا گیا لا تشترو، پسند مت کرو. کس چیز کو؟ چند پیسوں کو. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، پسند مت کرو چند پیسوں کو میرے احکام پر. دین بتلایا اور چند پیسے لیے، دین بیچ دیا. قرآن پڑھایا اور چند پیسے لیے. مولوی صاحب نے کہا کہ تھوڑے پیسے فرمائے ہیں نا، ہم تو زیادہ لیتے ہیں. میں نے کہا قرآن آگے پڑھ لو. قل متاع الدنیا قلیل. اے پیغمبر ان سے کہہ دینا سارا دنیا قلیل ہے. متاع الدنیا قلیل، پیسے دولت بنگلے جائیداد سونا اور چاندی یہ سب ہیں قلیل. تو مطلب ہے
سمنن قلیلا، اگر ساری دنیا تم کو دیا جائے اور حق کو بدلاؤ تو ایسا مت کرو. تو بنی اسرائیل کی خباثت طے کی تھی کہ انہوں نے دین کو بیچ دیا. اور دوسرا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور چھپاتے ہو حق کو کہتے ہیں دیکھو ریا کو نہیں مانتے ہو، وہ حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ ہم تو بزرگوں کو مانتے ہیں، ان کی کرامت مانتے ہیں، لیکن ان کو الہ نہیں سمجھتے، تو حق چھپاتے ہو. کہتے ہیں زیارت قبور کو نہیں مانتے، ہم زیارت قبور کو سنت کہتے ہیں، لیکن وہاں جا کر امداد مانگنا نہیں مانتے ہیں. کہتا صدقہ خیرات کو بند کرتے ہیں، نہیں، ہم صدقہ خیرات کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن بدعات نہ ہو، خاص وقت کے ساتھ معین گیارہویں نہ ہو. لا تک وتکتم الحق وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. تو بنی اسرائیل کی 3 صفات تھے، ایک تحریف، اور دوسرا کتمان حق، اور تیسرا اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو بیان کرتے ہونے کی اور اپنا نہیں کرتے ہو ترک عمل. یہ 3 اصول اسرائیلیت کی، یہودیت کی. یہودیت میں 3 پلیتی ہیں: تحریف، اصل معنی بدلانا، کتمان حق کو چھپانا اپنے غرض کے لیے، اور جو کچھ کہنا اس پہ عمل نہ کرنا. تو مومنوں کو 3 صفات ذکر کی ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بنی اسرائیل میں 3 صفات ہیں تو مضبوط رہو. بالصبر عن المحارم، استعانت، مضبوط رہنا، اپنے آپ کو مضبوط کرو، محارم مت لے لو. جب محارم نہیں لیتے ہو تو پھر تحریف نہ ہوگی، کتمان حق نہ ہوگی. جب تم کسی سے لیتے نہیں ہو تحریف نہ ہوگا. والصلاۃ، اور اللہ کی عبادت کرو، ترک عمل میں کرو. اور تیسرا انہم الیہ راجعون، عقیدہ رکھو کہ ہمارا پیشی ہوگی اللہ کے ہاں. مومنوں کو 3 صفات بتلائے: صبر، صلاۃ، ایمان بالآخرہ. اب بھی تفصیل بنی اسرائیل کی تفصیل ہے. اول حصے میں بنی اسرائیل پر جو 8 نعمتیں ہوئی تھیں ان کا ذکر، اور ان پر جو 2 عذاب آئے تھے ان کا ذکر. اس کو ہم کہتے ہیں پن دینا احسان کے یاد دہانی سے، پن دینا تعذیب کے یاد دہانی سے. اللہ ان کو نصیحت دیتا ہے میرے احسانات یاد کرو. اور یہ شروع ہوتا ہے 48 نمبر آیت سے اور 61 پر ختم ہوتا ہے. ان آیتوں میں تقریباً 19 آیتیں ہیں. ان آیتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور اللہ اپنا احسان ان پر بیان کرتا ہے. ایک احسان وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے چھٹایا تم کو فرعون سے. آل فرعون لفظ میں مضاف لے اور معنی اس کا ممزوج ہے، یعنی فرعونیوں سے مضاف لے کر معنی کرو تو فرعون خارج ہوگا. ایک نعمت. دوسرا نجات فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے غرق سے تمہیں نجات دیا. دوسری نعمت. تیسرا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے تم کو کتاب دی. آزاد ہے لیکن قانون نہیں ہے تو لوگ پریشان ہیں. 35-36 سال پاکستان کے ہو گئے ابھی تک قانون نہیں ہے. ایک بناتا ہے دوسرا توڑتا ہے. تو ہم نے احسان کیا، ہم نے تم کو قانون دیا. ایک احسان فرعون سے ہم نے نجات دلایا. دوسرا احسان غرق ہونے سے نجات دلایا. تیسرا احسان کتاب دیا. اور چوتھا احسان تم نے غیر اللہ کی عبادت کی، تمہاری سزا کی قتل. ہم نے فتوبوا ذالکم خیر لکم، فتوبوا عند بارکم فتاب علیکم، اللہ نے مہربانی کی قتل سے چھڑایا. انہ هو التواب الرحیم. 4 نعمتیں. 5واں وظللنا علیکم الغمام، چیخنے لگے او موسیٰ تم نے ہم کو سایوں سے، آبادوں سے، بنگلوں سے نکال دیا ہے. اب بھی سارا میں بیٹھے ہیں، دھوپ گرم ہے تو اللہ نے دھوپ کے نیچے غمام لایا.
کہ چلو اس کی نیچی پھر لو. بعد اللہ غمام لائے. 5واں نعمت وانزلنا علیکم المن والسلوی، اے موسیٰ ہم کیا کھائیں گے یہاں سارا میں آئے ہیں، تم نے نکالا ہے گھروں سے تو اللہ نے من و سلوا بیچ دیا. تیار آ رہے تھے سلوا، بعض لوگ کہتے ہیں گوشت پکی ہوئی، بعض کہتے ہیں وہ پرندے شکار کرتے تھے اور وہاں وہ پکواتے تھے، اور من ترنجبین قسم. 6 نعمتیں. 7واں نعمت وانزلنا علیکم المن والسلوی، اور 8واں نعمت جب کھایا تو پیاس لگ گیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے حجر پتھر سے پانی نکال دیا. 8 نعمتیں. ایک نعمت النجات من فرعون، دوسرا نعمت النجات من الغرق، تیسرا نعمت اعطاء الکتاب، چوتھا نعمت العفو عن القتل، 5واں نعمت ہم نے ثم بعثناکم، تم مری ہوئے تھے ہم نے اٹھایا تم کو پھر، اور 6واں نعمت ظللنا علیکم الغمایہ، بادل لایا ہم نے. 7واں نعمت المن والسلوی، 8واں نعمت ہم نے فانفجرت منہ، وہ بدبختو میرے وہ انعامات تم نے بھول دیے. اصل یہ انعامات تو گئے تھے باپوں پر، ان کے دادوں پر، لیکن انعام دادے پر، انعام انسان پر ہے. ان پر احسان تھا تو تم پر بھی ہو گیا. اور 2 عذاب ذکر کرتے ہیں. ایک عذاب وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے کہا جاؤ اس بستی میں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور مسجد میں جب جاتے ہو تو عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. باب مسجد کی باب. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو وہ کلمہ جس کے ساتھ گناہ عفا ہو جاتے ہیں. حِطَّةٌ حَتَّى يَحِطُّ، وہ کلمہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی. وہ کلمہ کیا تھا؟ سبحان اللہ وبحمدہ. وہ کلمہ کیا تھا؟ الحمدللہ. وہ کلمہ پڑھو جس کے ساتھ گناہ ختم ہو جاتے ہیں. فبدل الذین ظلموا، بدل پمانا اخذا، لے لیا ظالموں نے قولا ایک کلمہ بغیر اس کے تھا جو ان کو کہا گیا تھا. انہوں نے کلمہ بنا لیا ایسا کلمہ جو ان کو نہیں کہا گیا تھا. وبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، لے لیا ظالموں نے کلمہ، یہ کلمہ بغیر اس کے تھا جو میں نے کہا تھا. وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے حندتن فی شعیرتن، اللہ ہمیں جو اور گندم دے دینا. ٹھیک، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن عبادات میں اپنی طرف سے الفاظ بنانا جرم ہے. اس سبب سے ان پر عذاب ہوا. آج کل لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ عذاب کے مستحق نہیں ہے. کیوں الفاظ بدلاتے ہوں؟ جو لفظ شاعر نے فرمایا وہ پڑھ لو. تو ہم نے عذاب نازل کیا. وہ عذاب بعضی مر گئے یا بعض ذلیل ہو گئے، ایک عذاب. اور دوسرا عذاب انہوں نے کہا آیت نمبر 61 میں، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد وضربت علیہم الذلۃ. دوسرا عذاب تیار خوراک سے انکار کر دیا، ان پر ذلت آ گئی. یہ خطاب اول ہے، قسم الاول. بڑی قوم کے حالات، ان پر 8 نعمتیں اور 2 عذاب. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہ تتمہ ہے. دوسرا خطاب شروع ہوتا ہے آیت 63 سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اس خطاب میں 3 پلیتیاں ہیں ان کے باپ دادوں کی، اور 4 پلیتیاں ہیں ان موجودہ کی. یہ ترقی کے ساتھ ہے. پہلے خطاب میں ان بڑوں کے پلیتیاں ذکر کی، اور اس خطاب میں موجودہ کی یہ ایک پلیتی. ثم تولیتم من بعد ذلک، تمہارے باپ دادوں نے اعراض کیا ہے، تم بھی ان کے اولاد ہو. اور دوسرا پلیتی، اللہ نے فرمایا گائے کو ذبح کرو تو انہوں نے ٹال مٹول کی. اچھا، کشمیر کا مسئلہ ہے، 35 سال گزر گئے، حل نہیں ہوا. ویسے ہی 40 سال بنی اسرائیل کہہ رہے تھے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ تم ہم سے کرتے ہو، گائے ذبح کرنے میں ہمیں کیا فائدہ ہے؟ سال 2 اس میں گزر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار کہا تو انہوں نے کہا چلو ہم مشورہ کریں گے، 6 مہینے کے بعد جمع ہوں گے. جمع ہوئی، کہنے لگے مشورہ کریں گے. 5-6 سال اس میں گزر گئے. مفسرین کہتے ہیں 20-40 سال اس میں گزر گئے تھے اس سوال میں. تو تمہارے باپ دادے ایسے تھے کہ اللہ کے حکم میں اٹال مٹول کر رہے تھے. دوسری خباست اور تیسری خباست آیت 72 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، تم نے ایک آدمی کو مارا تو آپس میں مخالف ہو گئے، ایک نے کہا اس نے، ایک نے کہا اس نے. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کی فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، وہ ضمیر راجع نفس کی طرف اور ہا ضمیر بھی نفس کی طرف راجع ہے، کیونکہ نفس مؤنث سمائی ہے اور قاعدہ مؤنث سمائی کا یہ ہے کہ اس کی طرف مذکر ضمیر بھی راجع ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی. تو ایک دفعہ مؤنث کی ضمیر مذکر کی، دوسری دفعہ مؤنث کی. اور اس عربی میں ایک قاعدہ بلاغت کا استخدام. استخدام کا معنی یہ ہے ایک ضمیر اول ایک طرف راجع کرو پھر دوسری طرف راجع کرو، ایک لفظ ذکر کرو اس سے ایک معنی لے لو اور پھر ذکر کرو دوسرا معنی لے لو. اس کو کہتے ہیں استخدام. لوگوں نے اس کو ایک قصہ بنایا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں الگ الگ قصے ہیں. ایک قصہ بنانے میں تو ایک قرآن کی ربط ختم ہوتی ہے. جب آدمیوں کو مارا تھا پہلے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا تو اللہ نے کہا گائے ذبح کرو اور اس کی کسی عضو پر مارو، تو اس کو پیچھے لانا تھا، وہ کیوں پہلے لایا؟ پھر گائے کے ذبح میں 40 سال گزرے تھے تو بدعتیوں کا یہ میت تھا، اسقاط نہیں ہے، چاول نہیں ہے، مردہ پڑا ہوا ہے، مردہ پڑا ہوا ہے اور گائے ڈھونڈتے ہیں. 40 سال گزر گئے. یہ تو عقل سے بھی بعید ہے. گائے کا الگ قصہ ہے اور قتل نفس کا الگ قصہ ہے. حدیث میں تو ذکر نہیں کہ دونوں ایک قصے ہیں. اگر حدیث میں ہوتا تو ہم مان لیتے، اور اگر مفسرین کہتے ہیں تو ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں الگ. گائے کے ذبح میں کیا حکمت تھی؟ پہلے ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے گائے کی عبادت کی، سجدہ کیا، تو ذبح کی حکمت تھی کہ وہ عاجز ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرو. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اللہ تدعو انسانا الا تمسہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. جہاں تم بت کو دیکھو گے اس کو بگاڑ دو، اور جہاں قبر اونچا ہوا دیکھو گے اس کو بگاڑ دو. تو گائے کے ذبح کا لیو ہون علیہم معبود مدارک لکھتا ہے. ذبح کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ہاتھ سے ان کا الہ، ان کا رب ذلیل ہو جائے. اور دوسرا قصہ قتل کا، ان کی خباثت کا ذکر ہے. اتنے بےایمان تھے کہ اللہ کے حکم کے نافرمان تھے. تو یہ 3 قصے ہیں، اعراض اور الحیل فی ذبح البقرہ، گائے کے ذبح میں ہیلے حوالے، اور تیسرا قتل نفس. یہ 3 پلیتیاں ان کے بڑوں کی. اور پھر ذکر کرتے ہیں موجودہ کے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم 75 نمبر آیات. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون. ان میں ایک فرقہ ہے مولیوں کا، اور وہ اللہ کی کتاب کو بتلاتے ہیں. ایک قسم ہے ان میں محرفین، اور دوسرا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. دوسرا قسم ہے منافقین، اب بھی موجود ہیں جو ہیں. اور تیسرا قسم ہے امیین. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. بعض ان میں جاہل ہیں، انہوں نے سنا سنائی دین بنایا ہے. موجودہ بنی اسرائیل 3 قسم کے ہیں. ایک دین کو بگاڑتے ہیں، دوسرے ان میں منافق ہیں، تیسرے ان میں امیین ہے، اور چوتھا قسم شاید لالے.
وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم کو جہنم نہیں دیا جائے گا مگر چند روز وہ جو ہمارے بڑوں نے اس بچڑے کا گائے کی عبادت کی ہے، باقی ہمارے لیے جنت ہے. جیسا آج کل صاحبزادے داڑھی مڑواتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، شرک کرتے ہیں اور یہ جنتی ہے. تو بنی اسرائیل 4 قسم ہیں. ایک ہے محرفین لدین اللہ، دوسری قسم منافقین، تیسرا قسم جاہلین، چوتھا قسم صاحبزادے. ہمارے ملک میں مردہ مر جائے تو 40 دن ہم روٹی دیتے ہیں شام جس کو ہم چیلم کہتے ہیں. یہ چیلم کہاں سے لیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل کہتے تھے کہ 40 دن عذاب ہے ہمارے بڑوں کو اور 40 دن کے بعد خیری میری. مسلمانوں نے یہودی سے وہ سیکھا ہے، چیلم کر لو، تیجوا کر لو. ہندو کی دین میں تیجواں 10واں اور 40واں ہے. منو سمرتی میں ذکر ہے. یہ بھی کہتے ہیں آج ان کی فاتحہ خوانی ہے، آج 10واں تیجا ہیں. ذرا بات تو عجیب ہے. عقیدہ ہے شرک کا، عقیدہ ہے اولیاء کرام پہنچتے ہیں امداد کر سکتے ہیں، عقیدہ ہے شرک کا ہے. پیدا ہو گیا ہے تو بیدات کر دی، ڈول اور سنگار اور لاہ اور آب کر دیا، ختنہ کر دیا خلاف سنت، لوگوں کو اکٹھا کر دیا. مہنگی شادی بارات آئی، بارات تو شریعت میں حرام ہے. عورتیں اور مرد اکٹھا ہونا حرام ہے شریعت میں. نماز میں اس وقت نہیں آ سکتے. تو شادی خلاف سنت، مرا ہوا تو خلاف سنت، مرنے کے پیچھے خلاف سنت. عقیدہ شرک، عمل ہندو کا اور خیرات اور صداق ہندو کا. نام رکھ دیا عبداللہ اور کام کر دیے تیرترام کا، اللہم اغفر لی تیرترام. جسے ایک مسلمان ہو سکتا ہے. تیرترام ہے، عقیدتاً تیرترام ہے، عملاً تیرترام ہے، مرنے کے بعد تیرترام ہے. تو نام عبد الرحمن لگ دیا تو کیا ہوا؟ صرف نام سے ہو سکتا ہے. کل آپ کو کہہ دے کہ اوپر جو ہے آدمی ہے، اس چل کو آپ آدمی کہیں تو آدمی بنے گا. ناموں سے نہیں بدل سکتا. حقیقت کو دیکھنا ہے. تو قرآن حقیقت بتلاتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے دوسرے نوع میں یہ بیان کی. 30 باب آیت 83 سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ لا تعبدون المحذوف ہے، اللہ تعبدون الا اللہ. اس میں بنی اسرائیل کے کرتے ہیں وہ چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں اور چھوڑتے ہیں وہ چیزیں جو اللہ نے امر کی ہیں. چوتھے باس میں اتیانہم بالنواہی وانکارہم من الاوامر. جو چیز منع ہے تو وہ کرتے ہیں اور جو چیز اللہ نے فرمایا ہے تو ان کو چھوڑا ہے. اور یہ 86 آیت تک گیا. اول حصے میں 8 نعمتیں 2 عذابیں اور دوسرے حصے میں 3 پلیتیاں بڑوں کی اور 4 قسم وجودی کی. اور تیسرے حصے میں کرنا ان منائی کا اور نہ کرنا عوامر کا. اور چھٹا حصہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تمام انبیاء علیہ السلام سے خلاف. ایک پیغمبر سے خلاف تمام انبیاء سے خلاف ہے. عاد نے تو خلاف کیا تھا حضرت ہود کا، مگر قرآن کہتا ہے وَعَصَوْا رُسُلَهُ نافرمانی کی انہوں نے انبیاء ان کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک پیغمبر کے خلاف تمام انبیاء کا خلاف ہے. ایک سنت کا خلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف نہیں، تمام انبیاء کا خلاف ہے. تو چھٹے میں انبیاء کا خلاف. اور 5واں باب آیت 88 سے وقالوا قلوبنا غلف. 2 معنی کرتے ہیں. کہتے ہیں بنی اسرائیل ہمارے دل بھری ہوئی ہیں علوم سے، ہمیں احتیاج نہیں ہے قرآن کا. آج کل بھی کہتے ہیں
وقالوا قلوبنا غلف، بنی اسرائیل کہتے ہیں ہمارے دل بھری ہوئی ہیں علوم سے، بلّہ نعم اللہ، وہ تو کفر تمہارا دل بھرا ہوا ہے، تمہارے دل میں قرآن نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل تمہارے مطلب سے ناسمجھ ہیں، ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے بات کو نہیں سمجھتے۔ اور پھر چپ، پانچواں باب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ اللَّهُ، اس پر چھٹا باب ختم کیا۔ تو چھٹا باب وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ ہم نے بھیجا تھا دلائل کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، فوقکم الطور کا دو معنی ہیں، یہ اقرار فی الاحکام ہے، اقرار فی الایمان ناجائز ہے، فی الاحکام جائز ہے۔ بادشاہ زور سے ایک آدمی پر حکم نافذ کر سکتا ہے، تو رفعنا فوقکم الطور لتسلیم الاحکام، یا رفعنا فوقکم الطور الگ باب ہے، ہماری قدرت کو آپ تم نے دیکھا تھا کہ ہم نے پہاڑ اٹھایا تھا، تو ارادۃ القدرت ہے، اقرار نہیں ہے۔ ختم ہو گیا بنی اسرائیل کا باب، 6 حصے بیان ہوئے اور 6 حصوں میں تفصیل۔ ما سبقہ، اول 3 فرقے بیان تھے، مومنین ان کے 5 صفات، ان کا حکم علی عدم رہتے، کافر ان کی صفات، ختم اللہ علی قلوبہم ان کا حکم لہم عذاب عظیم، منافقین ان کی صفات یخادعون اللہ ورسولہ اور ان کا حکم وما کانوا مہتدین۔ پھر 2 مثالیں، ہم نے عدم سے تم کو وجود دیا، ہم نے دنیا کے منافع تمہارے لیے پیدا کی، ہم نے تمہارے باپ کو مسجود ملائکہ بنایا، ہم نے اس کے لفظ معاف کر دی۔ پھر خاص خطاب شروع ہوا، خاص خطاب میں بنی اسرائیل کی 6 خطابیں تھیں۔ اول ان کے 3 خصائص بیان کیے، یہ بیمان تحریف کرتے ہیں، حق چھپاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اور مومنوں کے لیے 3 صفات، مضبوط رہو، تابعدار رہو، یقین کرو قیامت پر۔ پھر بنی اسرائیل کے ساتھ باس اور 6 حصے، اول حصے میں 8 نعمتیں 2 عذابیں، دوسرے حصے میں 3 پلیتیاں ان کے آباؤں کا، اور موجودہ بےمان 3 قسم کے ہیں۔ تیسرے حصے میں جو عوامر ہے ان سے انکار کرتے ہیں، اور جو نواہی ہیں ان کو کرتے ہیں، اور چوتھے حصے میں تمام انبیاء کے مخالف تھے، 5ویں حصے میں اس پیغمبر کے خلاف ہے، اور چھٹا حصہ خلاصہ وآخر دعوانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح